illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قربانی کے دن کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن صبح سے بھوکے رہتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے وغیرہ، یہ سب بہت سے مسائل ہیں۔ اسی لیے اس ویڈیو میں پوری باتیں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیے، شریعت میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو گناہ ملے گا، اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزے کا توڑ دینا اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح اس دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو روزہ ہوگا بھی نہیں۔ اسی سے سمجھ میں آیا کہ یہ روزہ جو حرام ہوتا ہے ان میں سے 5 دنوں میں سے 3 دن قربانی کے بھی ہیں۔ یہ جو 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں یہ 3 دن اس میں بھی داخل ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قربانی کے دن کا روزہ، یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہوگی، کیونکہ اس دن تو روزہ حرام ہوتا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میرے قربانی کے دن کا میرا روزہ ہے؟ بھائی روزہ تو حرام ہے، اس دن آپ روزے کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں روزہ روزہ میرا روزہ ہے؟ اسی لیے روزے کا جملہ اس دن استعمال مت کریے گا، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بات، روزہ کہتے کس کو ہیں وہ بھی سمجھیے۔ شریعت میں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے جمع کرنے سے، ان چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اور آپ اگر 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ بھوکے رہ جاتے ہیں، دوپہر تک بھوکے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا روزہ ہے، کیسے روزہ ہوگا؟ روزہ تو کہتے ہی نہیں ہے اسے۔ آپ کہیں گے آدھا روزہ، کیا آدھا روزہ؟ آدھے روزے کی کیا حقیقت ہے شریعت میں؟ یہ تو آپ کا گھڑا ہوا، آپ کا بنایا ہوا آدھا روزہ ہے۔ شریعت میں روزہ تو پورا روزہ ہوتا ہے۔ اگر اس سے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 1 منٹ 2 منٹ کم بھی ہو جائے پھر بھی روزہ نہیں ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں آدھے روزے کی بات؟ اسی لیے یہ صاف کلیئر کر دوں کہ قربانی کے دن یہ کہنا کہ میرا روزہ ہے یا روزے کا اطلاق اس دن کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ روزے اس دن میں آپ بھوکے رہیں گے تو روزہ مت کہیے، لیکن ہاں اس دن کیا کرنا ہے؟ بھوکے رہنا ہے۔ اب اس کو روزے سے مت جوڑیے گا، روزہ الگ چیز ہے، وہ بھوکے رہنا الگ چیز ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسا کہ میں نے حوالہ دیا ہے اس میں حدیث موجود ہے۔ اب سمجھیے کہ اگر اس کے بعد ایک چیز اور سمجھیے، مسئلہ پہلے کلیئر کر دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن صبح سے کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے۔ نماز کے بعد آتے تھے، جانور ذبح ہوتا تھا، پھر اس کے بعد اسی جانور کا گوشت سب سے پہلے کھاتے تھے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے لیے بھی مستحب یہی ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ جو پہلے دن قربانی دے رہا ہے، کیونکہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 3 دنوں میں سب سے زیادہ ثواب والا دن پہلا دن، دوسرا دن اس سے ذرا کم ثواب ملے گا، تیسرے دن اس سے ذرا کم ثواب ملے گا۔ لیکن قربانی تو ہر ایک دن ہو سکتی ہے، قربانی جائز ہے، لیکن پہلا دن افضل دن تھا۔ کوئی اگر پہلے دن قربانی کرنا چاہتا ہے، اس آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے وہ بھی صبح سے کچھ بھی نہ کھائے پیے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے چائے پان تک نہ کھائے، کچھ بھی نہ کھائے، کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے صاف صاف، بالکل صبح سے بھوکا رہے اور جائے نماز پڑھے، نماز کے بعد آئے جانور ذبح ہو، پھر اسی جانور کے گوشت سے سب سے پہلا کھانا شروع کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے جانور کا گوشت کھانا بھی ثواب ہے، اور اس دن اگر صبح سے بھوکا رہے گا تو قربانی کے جانور کے گوشت کو رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک طریقے سے اس کو کھاتے ہوئے اس کو ایک خوشی سی محسوس ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا۔ مسئلہ بھی یہی ہے۔ اب مسئلہ اس میں بہت سے پیچیدے مسائل ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کی قربانی 4 بجے ہوگی، پہلے دن تو ہوگی لیکن 4 بجے ہوگی، وہ کیا 4 بجے تک رکے رہے گا؟ اسی طرح کسی کی قربانی دوسرے دن ہوگی، کیا وہ 1 دن تک ویسے ہی بھوکا رہے گا؟ یا اسی طرح جو آدمی قربانی نہیں کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ سب سمجھ لیجئے، سب کلیئر کر دیتا ہوں۔ وہ آدمی جو قربانی کرتا ہے اور قربانی نماز کے فوراً بعد ہونے والی ہے، وہ صبح سے کچھ کھائے پیے نہیں، نماز کے بعد آئے اور قربانی کے جانور کے گوشت کو کباب وغیرہ کرتے ہیں، اس کو کھائے، سب سے پہلے کھائے۔ پورا پیٹ بھر کے کھانا بھی ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا کھا سکتا ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے، سنت پہ عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔
अब उसके बाद जो आदमी कुर्बानी दूसरे दिन करेगा, क्या करे वो आदमी कम से कम नमाज तक रुका रहे, नमाज के बाद उसको अब खा सकता है, पी सकता है, ताकि ये जो भूखे रहने की सुन्नत थी, चाहे कुछ खाए नहीं पिए, क्योंकि कुर्बानी पहले दिन होगी नहीं, खाने पीने का सवाल नहीं होता, तो इसीलिए अब क्या करेगा, सुबह से भूखा रहेगा, ताकि अल्लाह के नबी जो सुबह से लेकर नमाज तक भूखे थे, उस भूखे रहने के तरीके पे, उस सुन्नत पे उसका अमल हो जाए। इसीलिए वो आदमी नमाज तक भूखा रहे। हाँ, अगर हो सकता है आस पड़ोस में रिश्तेदार वगैरह में अगर कुर्बानी जल्दी हो जाती है, उनके कुर्बानी के गोश्त खाना शुरू करे, तो इसीलिए ऐसा कर सकता है। और अगर कुर्बानी देर हो, जैसे मैं बता रहा था 3 बजे 4 बजे शाम में जाकर कुर्बानी होगी पहले दिन, तो ऐसी सूरत में सुबह से कुछ भी खाए पिए नहीं, बल्कि वो आदमी नमाज के बाद खा सकता है या फिर आस पड़ोस के कुर्बानी के जानवर से खा सकता है। इसी तरह दूसरे दिन जिसकी कुर्बानी होगी उसका भी यही मसला है, सेम टू सेम। तीसरे दिन का भी मसला यही है कि आदमी दूसरे दिन तीसरे दिन तक इंतजार नहीं करेगा, बल्कि पहले दिन नमाज तक इंतजार करेगा। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे दिन जो है वो सुबह से कुछ नहीं खाएगा, जब जानवर ज़िबा होगा उसके बाद खाएगा, ऐसा दूसरे दिन के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पहले दिन के लिए है, और यही हदीस से साबित है। अब इसके बाद और एक चीज समझिए, जो आदमी कुर्बानी कर रहा है या कुर्बानी अगले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन होने वाली है, जो भी हो, वो अगर खा ले पी ले तो क्या मसला है? जवाब यह है कि कोई हर्ज नहीं, ये कोई गुनाह का काम नहीं है। अगर कोई सुबह से खा लेता है, पी लेता है, पेट भर के खा लिया बकरीद के दिन, कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं, कुर्बानी में जर्रा से भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, कुछ सवाब मिलने वाला था, उस सवाब से वो आदमी महरूम हो गया, बस यही फर्क है। लेकिन खाना पीना जायज है, न कुर्बानी पे खाने पीने से कोई फर्क पड़ेगा।